ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 35 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جب لین دین کریں تو اس وقت خرید و فروخت میں، ناپ تول میں ترازو بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ترازو مکمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سامان پورا لے لیں، پیسہ پورا لے لیں، اور جب قیمت کے مطابق سامان دینے کی بات آئے تو آدمی سامان میں کچھ کمی کر بیٹھے اور دھوکہ دے دے۔ یہ بہت خطرناک برائی ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ آدمی ناپ تول میں ڈنڈی مارے، دھوکہ دے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ترازو ہی کے ذریعے سے کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر انسان ناپ تول میں جہاں دھوکہ دیتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر آدمی کچھ کام کر بیٹھے تو وہ بھی ناپ تول میں کمی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اور کام صحیح سے نہیں کرتا ہے۔ کسی مدرسے کا ٹیچر ہے، اس کی ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے، وہ جاتا ہے 8:15 بجے اور نکلتا ہے 10 منٹ پہلے۔ یہ بھی اپنے کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ بھی اپنے ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ترازو کو پورا کریں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ہم تولیں تو ترازو کو پورا کریں، یعنی وزن کے برابر سامان لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ترازو پر جو سامان تولا جا رہا ہے اس کا بیلنس کم ہے، اور ادھر دوسرے پلڑے پر جو وزن رکھا گیا ہے وزن کم پڑ رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، قرآن کہتا ہے سیدھے ترازو سے تولا کرو، سیدھے ترازو سے، ٹیڑھا کر کے، جھکا کر کے، لپا کر کے، جھٹکے سے، جلدی سے، ایسا نہیں، سیدھے ترازو سے پورا مکمل تولو۔ اور دوسری اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ تم ناپ تول کو بالکل سیدھا رکھو، ترازو کو قائم کرو، سیدھا رکھو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ایک دوسری اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی، یعنی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ یہ قوم تھی، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان کے اندر، قوم کے اندر ایک سماجی برائی یہ تھی کہ وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، لیکن ناپ تول میں خوب ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں خوب ڈنڈی مارتے تھے۔ ایک تو برائی یہ تھی کہ شرک کرتے تھے، دوسری برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مسلسل 3 طرح کا عذاب بھیجا، ان کے اوپر 3 طرح کا عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ ان کے اوپر 3 طرح کا عذاب ہے، اور ایسا عذاب اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو نہیں دیا
کیا عذاب تھا، آسمان سے آگ نکلتی، آسمان سے آگ کی بارش ہوتی، ایسا عذاب اللہ رب العزت کو دیا کہ ویسا عذاب آپ اللہ رب العزت کسی کو نہیں دیا۔ وجہ کیا تھی؟ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ایک الگ بھی برائی تھی، ایک سماجی برائی یہ تھی کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کو ہلاک و برباد کیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ترازو کو سیدھا رکھیں، وزن کو سیدھا رکھیں، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ برابر رکھیں، کم نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ زیادہ ہو جائے یہ اچھی بات، اور ہم ناپ تول کی کمی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات نہ صرف جائے کسی بھی اس کا تعلق ترازو سے ہے، نہیں، اس کا تعلق پیمائش سے بھی ہے، اس کا تعلق میٹر سے بھی ہے، اس کا تعلق اسکوائر فٹ سے بھی ہے، اس کا تعلق زمینی لین دین سے بھی ہے، اس کا تعلق نوکری اور جاب سے بھی ہے، اس کا تعلق ترازو کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر معاملات میں یہ چیز شامل ہے کہ آدمی کام تو کرا لیا ہے، اجرت دینے کی باری آئی تو اجرت میں کم کر دیا، اجرت دینے کی باری آئی تو کم کر دیا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہوگی کہ آدمی نے تو پورا کام تو کرا لیا ہے لیکن جب اجرت دینے کی باری آئی تو اجرت میں کم کر دیا، ڈنڈی مار دیا، دھوکہ دے دیا، یا اجرت دیا ہی نہیں، یا اجرت دیا ہی نہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سب کو ان سب سماجی برائیوں سے بہت سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص کاروباری لوگ، تاجر لوگ جن کا تعلق ہر روز بلکہ ہر سیکنڈ سیکنڈ میں ناپ تول کا معاملہ رہا کرتا ہے، تو ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔